سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، جو مڈل کلاس ہے، غریب غربا ہیں، وہ بیچارے اتنے سادہ ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک پیر صاحب پکڑے، اور پیر صاحب کی تصویر میں نے بورڈ پہ لگا دی ہے۔ جیسے ہی آپ پروگرام دیکھتے ہیں شروع میں تصویر نظر آ جاتی ہے آپ کو۔ اور یہ پیر صاحب کیا کام ڈالتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نماز آتی ہے تو ان کے کیا جواب تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کو تو وقت نہیں ہوتا کہ ایسے پیروں کے پاس جائیں، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، ان پیروں کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں غربت سے نکالیں گے، یہ ہماری قسمت بدلیں گے، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ مگر جو پیر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کے حالات تو ٹھیک نہیں کرتا اور برباد کر دیتا۔ یہ جو پیر تھا یہ ذرا مختلف ہے، تھوڑا سا اس کا بتا دیتے کہ اس کا بزنس کیا تھا۔ یہ جناب پہلی چیز تو وہاں پہ جو عورتیں آتی تھی، چاہے وہ جوان تھی چاہے وہ زیادہ عمر کی تھی، کسی بھی عمر کی تھی، پہلے اس کو ہاتھ لگاتا تھا، مختلف جگہ پہ ہاتھ لگا کے اس کو چیک کرتا تھا کہ یہ کیا کہتی ہے۔ اور اس کے بعد کئی دکھی عورتیں آ جاتی تھی، ساس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، خامن نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور وہ آ کے اس کو اپنے دکھ سناتی تھی۔ اب یہ دکھ سن کے تو ان سے جس طرح کا بھی رویہ دیکھتا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے اپنانا چاہیے، اسی طرح کا رویہ اپناتا تھا۔ فرض کرے کوئی لڑکی آ گئی ہے، خامن ناراض ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پھر یہ اس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی جائز نہیں ہے، اخلاقیات بھی میرا خیال اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر جو عورت تھوڑی سی یہ کہتا ہے میں جب ہاتھ لگاتا تھا تو وہ آگے سے کوئی بات چیت کرتی تھی تو اس سے پھر احتیاط کرتا تھا۔ 15 سال سے بے شمار عورتوں کے ساتھ یہ سو چکا ہے بندہ۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو حالات دینی جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو اس طرح کے لوگ نظر نہیں آتے۔ اچھا یہ اکیلا نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا جی میں نے اپنا باپ جو تھا جب مر گیا تو اس کو گھر میں دفن کر دیا، تو اس کی قبر دکھا رہا تھا کہ لوگ آ کے اس سے اپنی مراد حاصل کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر کوئی لوگ آتے، کہتا ہاں آتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو شفا آتی، کہتا شفا تو اللہ نے دینی مگر دیہڑی لگ رہی ہے۔ اور یہ بندہ 15 سال سے اب اس کا طریقہ واردات عورتوں تک نہیں تھا صرف۔ پھر جو بندے وہاں پہ اس کے پاس آتے تھے ان کو جناب یہ کہتا تھا کہ آپ کے حالات میں ٹھیک کر دوں گا۔ جو مرد آتے تھے، زیادہ عورتیں آتی تھی، آپ مجھے اتنی زمین جو ہے وہ اپنی جو ہے اس میں سے کچھ حصہ میرے نام کروا دیں۔ ایسے پیپر اس سے پکڑے گئے، پتہ نہیں کتنی زمین اس نے لوگوں کی جو تھی اپنے نام کروا لی۔ اور میں حیران تھا کہ یہ جو ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار ہے، جگہ جگہ ختم نبوت کے مجاہد، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور خواتین کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ خواتین کو اتنی عقل ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ پریشانی دور کرنے کے لیے اس پیر کے پاس آتی تھی، اور یہ پھر ان کے سے کسی سے زیور لے لیتا تھا، کسی سے زمین لے لیتا تھا، اور کسی سے بھینس لے لیتا تھا، کسی سے ایک بکری لے لیتا تھا، کسی سے مرغی لے لیتا تھا۔ جو اس کے قابو آ جائے یہ چھوڑتا نہیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کتنی عورتوں کے ساتھ آج تک تم نے یہ غلط کام کیا، کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ 15 سال میں اسے پتہ ہی نہیں ہے اٹھا کٹا، اور خود بھی شاید اس کی بیوی بچے ہوں۔ لیکن میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ غریبوں کی جو حالت خراب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عقل، شعور تعلیم کے ذریعے آتا ہے۔ ان لوگوں کو اسکولوں سے دور رکھا گیا،
ان کے علاقوں میں اسکولوں میں بھینسیں باندھی جاتی ہیں، ان کے علاقے میں اسکولوں میں آپ سب کے علم میں ہے جو وڈیرے ہیں وہ کس طرح اپنے جانور باندھتے ہیں یا کس طرح ان اسکولوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت سے دور، یہ اس طرح پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنی لڑکیاں، اپنی بیویاں، اپنے بہنیں وہ پیش کرتے، حیرانگی کی بات، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور پھر جب اسے پوچھا گیا کہ آپ علاج کس طرح کرتے ہو، ایک صورت اس کو نہیں آ رہی تھی، صورت اخلاص بھی نہیں آ رہی تھی، صورت فاتحہ بھی نہیں آ رہی تھی، دعائے قنوت تو بڑی دور کی بات ہے، جب اس کو یہ چیزیں نہیں آ رہی تھی تو وہ دعائے قنوت کہاں سے آنی تھی۔ اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جب اچھا اب ایک اور چیز سن لیں، یہ جو علماء ہمارے ہیں یہ آ کے سارا دن یہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے انہوں نے جو حالات پیدا کیے وہ آپ سب کے علم میں۔ جب اسے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے تو کہتا میری پرائمری تعلیم، پرائمری تک میں پڑھا ہوں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ پرائمری تک 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے تو اس کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ میٹرک ایف اے پڑھے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اور پھر جن خواتین کے ساتھ یہ غلط کام کرتا تھا، کسی کے بیٹا ہو گیا، ظاہر ہے وہ پھر جا کے دوسرے لوگوں کو، دوسری عورتوں کو بتاتی تھی، اور وہ پھر اس کا شکار جو تھا وہ نئے سے نیا اس کے پاس آتا تھا، یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب اس سے بات چیت کی کوشش کی گئی تو بعد میں کیمرہ بند کر کے اس کی درگٹ بنائی گئی، اور پھر اسے پولیس کے حوالے کیا جائے گا، دھمکیاں لگائی گئی، پھر اس نے بات کرنی شروع کی۔ پاکستان میں جس طرح ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہمیشہ ان پڑھ گنوار جاہل رہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنی اولادوں کو پڑھا لکھا لیا، اور یہ بیچارے لوگ جو ہے یہ سادہ لوگ، ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں پیروں فقیروں کے پاس جا کے تو غلط کام کرتی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بندے میں بھی اس علاقے میں شعور نہیں جہاں پہ یا کسی کو پتہ نہیں چلا 15 سال تک یہ بندہ اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کھیلتا رہا، اور پھر کسی نے بار اس طرح توجہ دی تو بار بار اسے بھی دھمکیاں لگا رہا تھا۔ پھر ایک اور دھمکی سن لیں، پھر ایک دھمکی لگائی کہ میں ذرا آپ کی بات کرواتا ہوں۔ جب بات کروائی تو وہ آگے سے جو بندہ تھا وہ کہتا میں صحافی ہوں BBC کا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ BBC کا ہیڈ آفس کہاں تو وہ کہتا جی امریکہ میں۔ وہ اس سے بھی آگے دو ہاتھ آگے، اور جب اس نے کہا آپ کی سفارش اب سن لی، ہم فون بند کر رہے ہیں، اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرے سے جو سوالات کریں گے یہ جواب دینے پڑیں گے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے صاف صاف بتایا کہ جناب میرا یہ دھندا تھا، یہ میں کام کرتا ہوں، اور اسی طرح میں نے زندگی گزاری ہے۔ اور اس کے نزدیک یہ زنا، اس کے نزدیک یہ بدکاری، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی عورتوں کے ساتھ، کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ غلط کام کر چکا ہے، کیا کیا وہ کر چکا ہے، جب وہاں اس کے وہ جو بھی آستانہ تھا وہاں کی تلاشی لی تھوڑی بہت ہی، تو وہاں پہ فرد پڑی ہوئی تھی، کسی ایک زمین کے پیپر پڑے ہوئے تھے، کوئی اپنی زمین 4 مرلے 3 مرلے۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ اس کو کنٹرول کر لیتا تھا، ویڈیو شیڈیو بنا لیتا تھا، پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا، پھر وہ اپنی زمینیں ان کے نام کرواتے تھے۔ اس طرح کے ہر شہر میں آپ کو کوئی، ہر گلی محلے میں لوگ بیٹھے نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ اتنی بڑی مافیا ہے، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، پولیس والے ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، پولیس والے کی ضرورت نہیں ادھر آئے۔ ہو سکتا ہے پولیس والے کو بھی کوئی ایسے غلط کاموں میں ملوث کرنے کے لیے نشہ اور چیزاں لڑکیوں کو دے کے تو غلط کام کرتے ہیں۔ جس ملک کی، جس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہو، ان کو بس کہا کہ تو آپ نے ختم نبوت پہ نعرے لگانے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر، لوگوں کی زندگی جیرن کر دو۔ جو بھی یہاں پہ اس ملک میں کوئی شریف آدمی ہے، سکون کی زندگی چاہتا، اس کے لیے بھی جینا حرام کر دو یہاں۔
لوگ زندہ ہیں یا مردہ، ان کے لیے مسائل پیدا کرو، مشکلات پیدا کرو۔ یہ قوم پہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس سے بڑا اس قوم پہ عذاب کیا ہوگا؟ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور پھر گاؤں میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ گاؤں میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ غریب علاقوں میں جا کے تو اپنے آستانے بناتے ہیں، کیونکہ غریب نہیں ان کے پاس آنا۔ غریب نے آ کے کسی نے بہو کے لیے تویز لینا ہے، بہو نے ساس کے لیے لینا ہے، اور اس کے بعد اس نے بہو کو بھی استعمال کرنا ہے، ساس کو بھی استعمال کرنا، سب کو اس نے اپنے عیاشی کے لیے استعمال کرنا، اور سب استعمال ہو رہی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ علم میں تو میرے پہلے بھی یہ چیزیں ہیں، مگر میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اتنے ترقی یافتہ ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں وہ آ کے کہتے ہیں ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ترقی ہے، یہ پاکستان کی ترقی ہو رہی، شرم سے ڈوب مرنے کا مکان، نہ اس کو مذہب کا پتہ، نہ اس کو انسانیت کا پتہ۔ جب اسے کہا گیا کہ چلو مذہب ایک طرح رہنے دو، یہ تو انسانیت سے گھری ہوئی حرکت کر رہے، اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی تھی۔ ہوتا ہے کہ بندے کو شرمندگی ہو۔ اب وہاں پہ جب پولیس کے پاس ظاہر ہے یہ کیس جائے گا، وہاں سے 2-4 ماہ بعد چھوٹ آئے گا، ختم ہو جائے گا، کہیں اور جا کے ڈیرا لگا لے گا۔ کام تو کہ سیکھا ہوا نہیں، کام تو یہی سیکھا ہوا ہے، فراڈ کرنا، لوگوں کو لوٹنا اور ان کو بیوقوف بنانا۔ یہ تصویر دیکھ لیں اوپر، اور وہ خواتین بھی دیکھ لیں جو اس کے پاس جا جا کے اولاد کے لیے اس کے ساتھ غلط کام کرتی تھی، وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ میں نے اس لیے لگا دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔